अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज इतवार है और कोई ख़ास खबर थी नहीं, तो यार लोगों ने सोचा कि यार को ख़बर तो होनी चाहिए। तो ख़बर अगर कोई पैदा नहीं हो रही तो हम ख़ुद पैदा करते हैं। तो सब ने अपने अपने तसव्वुरात के घोड़े दौड़ाए कि ख़बर किधर हो सकती है। तो ख्याल आया कि यार वो क्या बना है, वो CDF का, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। हाँ, वो तो नहीं लगा अभी तक। उन्होंने कहा यही तो खबर है, ये गवर्नमेंट क्यों नहीं लगने दे रही। तो हम चूंकि बड़े एक दायमी तौर पे पुरुमीद लोग हैं कि हम हर दफ़ा तवक्को करते हैं कि हमारे सिविलियन जो है ना वो अकड़ जाएंगे और फिर जो है ना इस दफ़ा ये सिविलियन बालादस्ती वाला मामला हल हो जाएगा। तो ये मामला आ गया जी कि CDF नहीं लगा और सिविलियन जो है ना वो अकड़ गए हैं। किसी ने कहा जी कि इस्टेब्लिशमेंट ने कठपुतली वज़ीर आज़म को फ़ारग करने की कोशिश की है या कर रहे हैं। किसी ने कहा कि वो इस दफ़ा जुनेजो बन रहे हैं। किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ सोचा। PTA वालों ने सोचा कि और नहीं तो कम अज़ कम अगर हम अच्छे हालात में नहीं हैं तो गवर्नमेंट जो है ना इसको भी बहरानी कैफियत में रहना चाहिए। तो इस हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज़ आना शुरू हो गई और वो फैलती गई और उनमें शिद्दत आती गई जी कि मामला जो है ना टेंशन बहुत बढ़ गई है। किसी ने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो बाहर जाके बैठ गया है। किसी ने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर गायब है, कोई एक दो दिनों से उनके बारे में कोई इतला नहीं, प्राइम मिनिस्टर का पता करें। जिस तरह पहले वो साबिक वज़ीर आज़म का हमने किया हुआ ना, किसी ने कहा जी वो फौत हो गया, किसी ने कुछ कह दिया। अब जो है जो हाजिर सर्वस है यानी कि उसके बारे में भी कोई इसी तरह की बातें फैलना शुरू हो गई। तो बात जो है बहुत आगे निकल गई और सो मच के ख्वाजा आसिफ जो है उनको वजाहत देनी पड़ी। नाजरीन, अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले आपको जो बात बताई थी, मैंने बताया था कि तकर्री क्यों नहीं हो रही। और गालिबन ये 27 नवंबर की बात है कि जिस दिन 27 नवंबर को हमने प्रोग्राम किया था उसी दिन इस इशू को डिस्कस किया था कि तकर्री इसलिए नहीं हो रही कि प्राइम मिनिस्टर का इंतज़ार है। प्राइम मिनिस्टर जो है बैरून मुल्क हैं। उस दिन मेरा ये ख्याल था कि वो उस रात को वापस आ जाएंगे। तो मैंने ये बात की थी कि उनकी वापसी पर ये नोटिफिकेशन होगा और बाकायदा तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। ये ख़बर अभी तक बरकरार है। फ़र्क सिर्फ ये आया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने सरकारी दौरे से निजी दौरे पर आगे लंदन चले गए। तो लंदन से मोस्ट लाइकली हो सकता है कि कल वापस आएँ या रात को वापस आ जाएँ। कोई अभी जो है ना इसमें उन्होंने आना है और ये मामला हल होना है। जो लोग कह रहे हैं जी कि उन्होंने लड़ाई होगी, ओ भाई थोड़ा प्राइम मिनिस्टर चाह रहा है कि मैं इतना सब कुछ किया है, हमने 27वीं तरमीम की है, एक नया ओहदा क्रिएट किया है, तो असी उन सुते बाल दे मुंह तो ना चुमिए। कम अज़ कम लोगों को दिखाइए, उनको भी बताएं कि देखें हम आपकी शान में हमने क्या कुछ किया है। पहले आपको फील्ड मार्शल बनाया, अब जो है कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया। और वो इसी तरह तो नहीं होगा कि ये कोई रूटीन वाली तो बात नहीं है। ये कोई कि जैसे पहले कोई अपॉइंटमेंट होती है तो आपने कर दी है। ये पहली दफ़ा होनी है तो ये पूरे शान शौकत के साथ होनी चाहिए, सजदज के साथ होनी चाहिए। तो वो सारे उसके इंतज़ाम हो रहे हैं, बजाय इसके कि कोई लोग जड़े समझते हैं कि कोई वो कोई आपस कोई लितरो लितरी होए या कम, या वो इस तरह के मामला नहीं हैं भाई। वो बाकायदा वो शयान शान उनके ये सारे इंतज़ाम करने जा रहे हैं और उसमें जो है ना एक तकरीब में ये सब कुछ होगा, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। तो आप जो है उसके लिए अपने आप को भी तैयार करें। इसी तरह की कोई मनफी सोचना अपने अंदर रखें। ये मामला दूसरी तरफ है, ये प्यार मोहब्बत जो है ना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और शहबाज शरीफ जो है ना उनके जेन में वो कोई इस तरह का कोई पुर्जा नहीं है कि जो उसको कोई टाइट करने से या कम करने से वो एंटी स्टैब्लिशमेंट हो जाते हैं। वो हैं ही प्रो स्टैब्लिशमेंट, वो दायमी तौर पे प्रो स्टैब्लिशमेंट है। उन्होंने कभी इस हवाले से सोचा ही नहीं कि इधर कोई लड़ाई लेनी है। तो उनसे आप ये तवक्को ना रखें। फिर भी अगर कोई बंदा उन्हें तो नाराज़ होवे तो उदा तो कुछ नहीं किया जा सकता, और ऐसी कोई नाराज़गी अभी कोई ऐसा एग्जिस्ट भी नहीं कर रही। अब यह है कि अब आपने सोचना है कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर कल आ जाए, तो फिर कोई 2 दिन गुजर जाए तो क्यों नहीं हो रहा जी? क्योंकि लोग तो परेशान हैं। लोगों को ये है जी कि ये जो CDF वाला मसला हल होगा तो वो अपने कामों पर जाएंगे। लोग तो काम छोड़ के घर पे बैठे हुए हैं ना कि ये मसला हल होगा तो फिर वो कोई और काम करेंगे, यानी कि उसके बगैर तो वो कर ही नहीं सकते। इस टाइम एक बड़ा एक नेशनल इंटरेस्ट का इशू चल रहा है, तो वो अगर कोई काम करेंगे तो फिर जो है यानी कि उनको ये तो एक मुल्क से गद्दारी होगी। तो उस दौरान जो है एक और भी दरमियान में एक चैलेंज आ रहा है, और वो चैलेंज ये है कि फ़ौज की प्रमोशंस का चैलेंज, कि कुछ 4-5 जो हैं कोई लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट होने हैं, यानी कि मेजर जनरल हैं जिन्होंने प्रमोट होने लेफ्टिनेंट जनरल। तो एक तो ये मसला है, अब क्या ये पहले इनकी प्रमोशन होगी तो बाद में CDF बनाया जाएगा? ये क्यों दरमियान में इम्पॉर्टेंट है, अब ये मैं अपना अंदाज़ा लगाने लगा हूँ।
اندازہ اس سینس میں ہے کہ لیٹ سے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ادھر کوئی باتیں ایسی بھی زیر غور ہوں جی کہ وہ اپنا کوئی وہ تو سی ڈی ایف ہوں گے، اور سی ڈی ایف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی بڑی باری ذمہ داری ہوگی، تمام افواج کے سربراہ ہوں گے، کمانڈر ان چیف ہی ہوں گے، اس کے علاوہ آرمی چیف ہوں گے، تو لہٰذا اگر آرمی چیف کو ایک فل ٹائم لیڈرشپ چاہیے تو جو کہ آرمی چیف کے ہوتے ہوئے ہو تو وہ کوئی ہو سکتا ہے وائس چیف آف آرمی اسٹاف، تو عین ممکن ہے کہ وہ چاہ رہے ہوں کہ کوئی پروموشنز ہو جائیں اور ان میں سے انہوں نے کوئی بندہ لگانا ہو یا جو بھی سسٹم ہو، مجھے اس کا زیادہ اندازہ نہیں ہے، لیکن میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ یہ پروموشنز کو، کہ کیا پروموشن کے بعد ان کو وہ سرمنی کا انعقاد ہوتا ہے کہ جدھر ان کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری ہو، یا کوئی ان کو کوئی اور کو بیج لگانا ہو، کوئی جو رہ گیا تو وہ لگانا ہو، تو وہ تب لگانا ہے یا کہ وہ پروموشن سے پہلے بھی ہو سکتا ہے یا بعد میں، یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ اگر کوئی ہو سکتا ہے کوئی وائس آف آرمی چیف کا کوئی عہدہ کریٹ کرنا ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی اور کوئی معاملہ ہو، تو باقی جو ان شارٹ یا باٹم لائن ہے، باٹم لائن یہ ہے کہ کوئی ایسے اختلاف والی بات نہیں ہے۔ موجودہ گورنمنٹ، شہباز شریف جو ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے ڈی این اے میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ میں نے کوئی فوج کے خلاف جانا ہے، تو لہٰذا یہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کے اعظم منیر صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ باقی کئی لوگ ہیں جو یاجوج ماجوج کی طرح پوری رات جو ہے نا وہ اسی طرح دیواریں چاٹ چاٹ کے ان کو لگتا ہے کہ بس صبح تک جو ہے نا وہ گرجا نہیں ہے، لیکن وہ پھر اتنی کھڑی ہوتی ہے، تو سارا رات کو وہ پراپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، صبح پھر جو ہے وہی ایک دن اور سارا دن گزر جاتا ہے اور کوئی خاص چینجز اس میں نظر نہیں آتی۔ تو یہ تو آپ ایک ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ جو تاخیر ہے، تاخیر کی وجہ سے لوگ پریشان نہ ہوں، اپنے اپنے کاموں پر جائیں، اس وجہ سے چھٹی نہ کریں اور اپنے کام پر توجہ دیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور جو ہے معاملہ شروع ہو گیا، وہ تھا گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے، جی کہ کے پی کے گورنر کو چینج کیا جا رہا ہے۔ ان کی جگہ پہ کنڈی صاحب کی جگہ پہ کس کو لایا جا رہا ہے؟ جی کہ کنڈی صاحب کی جگہ پہ کوئی 3 سولین کے نام دیے اور 3 کوئی ریٹائرڈ فوجیوں کے نام دیے، یعنی کہ 6 بندے گورنر نہیں لگانے، مطلب یہ ہے جی کہ ان میں سے لگانا ہے، اور یہ ہے جی کہ پہلے کو 3 نام دیے جی کہ ہو سکتا ہے جی ان میں سے کوئی بندہ ہو، اور پھر تو جی اگر پھر بھی گورنمنٹ باز نہ آئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم کو ریٹائرڈ فوجی جو جرنیل ہے اس کو لے کر آئیں، تو اس پہ ایک پینک کریٹ ہوا کہ یہ والی کہ جی اب جو ہے تھوڑا سا ایک سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان کو ذرا سکرو کرنا ہے، یعنی کہ ایک تاثر یہ تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد یہ جو افواہ یہ فضل آؤٹ ہوگی۔ میں نے جو اس سے پتہ کیا، میری ایک بندے سے بات ہوئی، اس نے کہا جی کہ مجھے زیادہ نہیں پتہ، مجھے اتنا آئیڈیا ہے کہ جو افریدی صاحب ہیں وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ این ایف سی میں میٹنگ میں نہیں جاؤں گا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں این ایف سی کی میٹنگ میں جاؤں گا، یعنی کہ بیسیکلی اس ٹائم گورنمنٹ نے ایک چھیڑ کے طور پہ یہ گورنر راج کا جو ایک تھریٹ ہے اس کو رکھا ہوا ہے کہ اگر کے پی میں پی ٹی آئی والے اپنے معاملات بہتر نہیں کرتے یا جو ادھر کی انتظامی معاملات چلا رہے ہیں، مثلا سہیل افریدی وغیرہ ہیں، وہ اگر صحیح طرح سے گورنمنٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، تو ہمارے پاس آپشن موجود ہے، اور اگر ہم نے یہ آپشن ایکسرسائز کیا تو پھر پی ٹی آئی کو چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ چھپنے کی جگہ سے مطلب یہ ہے کہ ابھی تو جو بھی بندہ پنجاب سے نکلتا ہے نا، انہوں نے کے پی کو علاقہ غیر بنایا ہوا ہے نا، پہلے ہم جو بچپن میں سوچتے تھے جی کہ وہ فلاں بندہ انہیں بندے مار کے نا علاقہ غیر ہے چلا گیا، علاقہ غیر اس ٹائم کہتے تھے قبائلی علاقے کو، چونکہ ادھر کوئی ایسا کوئی پولیسنگ وغیرہ کوئی اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا، زیادہ ایک قبائلی ٹریڈیشنز جو ہیں ان کو فالو کیا جاتا تھا، تو لہٰذا اس کو علاقہ غیر کہتے تھے، یا یہ ہے جی کہ کوئی اغوا ہوا ہے تو پتہ چلتا جی اس کو علاقہ غیر میں لے گئے ہیں۔ تو ابھی جو ہے کہ اغوا سے بچنے کے لیے کئی لوگ پنجاب سے جو ہے وہ علاقہ غیر انہوں نے کے پی کو بنایا ہوا ہے کہ ادھر جو ہے جا کے چھپے ہوتے ہیں، یا پنجاب میں کسی جگہ پہ ان کو سزا ہوئی ہے تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک دوہرا چیلنج ہوگا پی ٹی آئی کے لیے کہ ایک تو ان کی حکومت جائے گی، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ ادھر جو ان کے لوگ جنہوں نے اس کو اپنا پناہ گاہ بنایا ہوا ہے، سیف ہیون بنایا ہوا ہے، وہ بھی ان کی سیف ہیون نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک طرح سے ان پہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ آپ ہم سے کوئی نہ کوئی آپ کو کوآپریشن ضرور کرنا چاہیے۔ اب اس حوالے سے بھی آگے کوآپریشن کے حوالے سے بھی کنفلکٹنگ رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک رپورٹ آ رہی ہوتی ہے جی کہ کوئی حکومتی حلقوں سے آ رہی ہوتی ہے جی کہ جیسے جی سہیل افریدی جو ہے ان کے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں، بس وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت کوئی آپٹکس کے لیے تو چیزیں ہونے دیں۔ دوسری طرف
کوئی پی ٹی اے کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، ادھر سے یہ تاثر ملتا ہے. سہیل افریدی صاحب لوگوں کو بتاتے ہیں جی کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے یعنی کہ آپ ہمارے باس سے مل لو اور ہم آپ کے لیڈر سے ملاقات کرا دیتے ہیں. یعنی کہ ان کے باس سے مطلب میرا نہیں حال کہ آرمی چیف کی بات ہو رہی ہوگی، مے بی آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے، مجھے نہیں آئیڈیا. یا پھر یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے باس کس کو قرار دیا ہوا ہے، یا کور کمانڈر پشاور کو، یا کہ جو آرمی چیف ہیں ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ مل لو کا مطلب یہ ہے کہ ذرا ایک ورکنگ ریلیشن شپ میں آ جاؤ. تو پھر یہ ہے کہ آپ کی جو ہے ادھر ملاقات کرا دی جائے گی. یہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں ان کے قریبی حلقوں سے یہ بات ادھر سے آ رہی ہوتی ہے جی کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی ملاقات نہیں کرائی جائے گی. اور جب کہ گورنمنٹ کا یہی ہے جی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو سہیل افریدی صاحب ہیں انہوں نے سانو آخ کرائی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا آپٹکس کے لیے جو میں کر سکتا ہوں کر لیں، کرنے دیں. یہ باتیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف پراپیگنڈا چلتا رہتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہو سکتا ہے کہ افریدی صاحب جو ہے انہوں نے ٹیکٹیکل بنیادوں پہ ان کو انگیج کیا ہو، وہ باقی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہوں، یا وائس ورسا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں نے اسی لیے دونوں سائڈ کا آپ کو بتا دیا کہ جو ادھر سے کوئی وائبز آ رہی ہیں، جو کوئی خبریں آ رہی ہیں، یا ان کے جو دو موقف آ رہے ہیں، دو پرسپیکٹیو آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. یعنی کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ایسے کوئی کنکلوڈ کر لوں کہ ان میں سے کون سچ ہے اور کون جھوٹا ہے. تو ناظرین، یہ ابھی تک یہ والے معاملات ہیں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.